السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب رمضان کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہاں پر عید کا تیسرا دن یا چوتھا دن ہے، شاید تیسرا دن ہے۔ تو بہرحال ویکینڈ ہے، سیٹرڈے ہے، اور یا چوتھا دن ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو رونقیں ختم ہونے کے بعد ایک دن بالکل سناٹا سا آ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آج کیونکہ ویکینڈ ہے تو تھوڑی سی گھر میں رونق رہتی ہے۔ تو بڑا اچھا لگا صبح اٹھ کر کے، اور آج میں نے سوچا کہ آج کے دن اپنے آپ کے ساتھ صرف گزاروں گا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو صبح میں نے جو ہے عام طور پہ اگر میں نہا دھو کر کے شلوار قمیص پہن لوں، اس کا مطلب ہے کہ میں سست ہوں، آج سست ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب میں آج کہیں جانے کی کوشش نہیں کروں گا، گھر میں بیٹھوں گا۔ تو بہرحال صبح ناشتہ جو ہے آلو کی بھجیا بنائی گئی، پراٹھا، آلو کی بھجیا پراٹھا کھانے کے بعد بہو نے چائے لا کے دی، اور چائے میں نے کہا کہ مجھے باہر دے دو۔ لیکن جب باہر جا کے بیٹھا تو جناب ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی، تو جو شیشے کا جو ایک سلیریم ٹائپ کا بنا ہوا ہے چھوٹا سا انٹرنس کے اوپر، پورچ کے اوپر، تو میں نے جا کے وہاں بیٹھا۔ میں نے جو ہے شال لی، شال کو ڈال کر کے اپنے اوپر لے کے بیٹھا اور چائے کے مزے لیتا رہا۔ تو بہت مزے کی باہر ہوا چل رہی تھی، تھوڑی دیر میں کھڑا بھی رہا، لیکن یہاں پہ اس وقت یہ باہر کا موسم جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کافی عرصے سے، لیکن باہر کا موسم شروع نہیں ہو رہا، مطلب ابھی بھی سردی ہی ہے، باہر جو ہے سرد ہوا ہی چل رہی ہے۔ تو اگر آپ کے لیے، اگر آپ کے حساب سے کہا جائے تو بہت شدید سردی ہے، ہمارے حساب سے کیونکہ ہم زمانے سے ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو کائنڈ آف سردی ہے بھی نہیں بھی ہے، لیکن چائے کے مزے لیتے رہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا آج، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے آپ کو سکون سے، اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، پرانی پرانی باتیں، پرانی چیزیں، پرانے لوگ، اور پرانی جو ہے مستیاں، تمام چیزیں جو ہیں بیٹھ کر کے میں یاد کرتا رہا۔ تو بڑا اچھا ہوا، کافی دیر میں نے گزارا، مجھے میرے اتفاق سے مجھے کوئی کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، تو اور میں بیٹھ کر کے گزارتا رہا۔ پھر میں کمرے میں آ کر کے میں نے سوچا کہ چلے آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کی باتیں، اور جو آگے جو باتیں آج دن میں ہونی ہے وہ تو ابھی نہیں معلوم، لیکن بہت سارے پروگرامز ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کرنے کے، کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اپڈیٹ کرنی ہے مجھے اپنے چینلز کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ اپنے سسٹم میں، یعنی اپنے روز کے معمولات کے اندر جو ہے کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں جو کہ میں آپ سے بالکل شیئر کروں گا۔ اصل میں نے پچھلے ساری زندگی جو ہے غلامی کی ہے، غلامی ان دا سینس لوگوں کی جاب کی ہے، نوکری کی ہے، اس کو غلامی ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مجھے اچھا لگے یا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ کیونکہ ہم جو 9 to 5 جو جاب کر رہے ہیں، یا سمجھ لیجیے کہ پاکستان میں خصوصاً صبح جانے کا ٹائم تو ہے، آنے کا ہے ہی نہیں، کیونکہ اب دیکھیں یہ غلامی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ آنے کا ٹائم نہیں ہے، غلام جاتا ہے لیکن آنے کا ٹائم نہیں ہے، اور اگر آنے کا ٹائم بھی ہے تو وہ بھی غلامی ہے۔ تو میں اس کو آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں نے زندگی اسی میں گزاری ہے، کہ جناب اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو یہ کہ غلامی کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو بہرحال میں اس غلامی کی زنجیر کو اپنے آپ سے نکالنے کی بڑی کوشش میں، تب و دو میں لگا رہا، پچھلے 10 سال سے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کہیں کوئی بھی جو ہے راستہ نظر نہیں آتا۔ جو انفلوئنسر ہیں، جو کہ آپ کو جو یوٹیوب کے اوپر جو سنہرے خواب دکھاتے چلے آ رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے میں بھی سنہرے خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن کہیں بھی بات بنتی نظر نہیں آتی۔ ہاں، وہ لوگ پیسے کمانے میں یا ملینئر بننے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے وہ لیکچرز دیے، ہر آدمی ان کو لیکچرز کو سن رہا ہے۔ پاکستان میں بڑے بڑے جگہ پہ سیمینارز ہو رہے ہیں، لوگ اچھے خاصے پیسے خرچ کر کے 2 ہزار، 5 ہزار، 8 ہزار، ایون 10 ہزار کا ٹکٹ لے کے ان کو سننے جا رہے ہیں، صرف سننے جا رہے ہیں۔ اس سننے میں فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا، کوئی بھی ہینڈز آن انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کیا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کر کے آپ کو کہیں تک نہیں چلایا۔ وہ سارے میں نے سنے، سارے دیکھے، میں نے کورسز بھی بہت سارے دیکھے، میں نے کبھی خریدا نہیں لیکن کچھ کورسز میں نے دیکھے۔ لیکن یہ پہلی بار ایسا ہے کہ 2 مہینے پہلے، سمجھ لیجیے ان دا مڈ آف رمضان، 1.5 مہینے، 1 مہینے پہلے، یا اس سے بھی کم، یا سوری رمضان سے پہلے میں نے ایک کورس خریدا، اور میں نے بڑی چھان بین کرنے کے بعد خریدا، لیکن یقین مانیں اس کورس کے اندر، اس میں بہت ساری معلومات مختلف بزنس کے حوالے سے۔ امیزون کا نام سب جانتے ہیں، امیزون کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، امیزون فیک ہے، امیزون یہ ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں امیزون پہ کام کرنے کا بہت ہی سمپل طریقہ ہے، بڑے اطمینان سے کرنے کا طریقہ ہے، لیکن وہ طریقہ اس لیے کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ وہ آپ پھر ان سے بازی لے جائیں گے۔ لیکن یس، آرٹیکل 3 ان کا یہ ہے کہ آپ نے ان کی شرائط، جو قواعد، جو جو ضابطے انہوں نے بنائے ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شارٹ کٹ کرنے کا طریقہ استعمال کیا تو پھر آپ کا یس اکاؤنٹ بین ہو جائے گا، وہ ریویو میں چلا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔
جو میں نے سیکھا اس میں طریقے میں نے یہ سیکھا کہ آپ آسانی کے ساتھ کام تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے شرائط کو اگر فالو نہیں کیے، آپ سمجھ لیے آپ بھی اسی زمرے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اسی کٹہرے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ان تمام چیزیں کے اوپر پریکٹیکلی آہستہ آہستہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان تمام کام کرنے میں ذہن میں رکھیے گا انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے، اور وہ انویسٹمنٹ ایسا نہیں کہ آپ مجھے دیں گے یا دوسرے بندے کو دیں گے، نہیں، آپ وہ انویسٹمنٹ ایسا ہوگا کہ آپ نے چیزیں امیزون کی اسٹور پہ رکھنی ہے نا، اس کو بیچنے کے لیے آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں۔ آپ نے اگر آلو پالک پیاز بھی بیچنی ہے تو آلو پالک پیاز خریدنی پڑے گی اپنی جیب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ بیچیں گے۔ کوئی آپ کو وہ ادھار میں نہیں دے گا کہ بیچ کے آؤ اور جو پیسے آئے تو اس میں سے دے دینا، ایسا کہیں بھی نہیں ہونے والا۔ تو اسی طرح سے میں تھوڑا سا ابھی مجھے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کا ہی پرابلم ہے، ادروائز یقین مانیے اتنے کام کرنے کے ہیں۔ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر تھوڑی سی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 10 سے 15 ہزار ڈالر پہ ہر ٹرانزیکشن میں 3 سے 4 ہزار ڈالر کما سکتے ہیں آپ، 10 سے 15 ہزار ڈالر میں۔ لیکن ایک اور بہت زبردست فارمولہ یا ٹریننگ کا ایک حصہ یا جس سے میں نے ٹریننگ لی ہے، وہ خود آپ کی انگلی پکڑ کے چلائیں گے، لیکن آپ کو کم از کم 5 ہزار ڈالر انویسٹمنٹ کے لیے چاہیے، وہ چیزیں خریدنے کے لیے چاہیے، وہ ان صاحب کو نہیں دینا ہے، ٹریننگ فری ہے۔ ان صاحب کی اٹریکشن یہ ہے کہ ان کے پاس ایک اسٹور ہے، ان کے پاس آپ اسی اسٹور کی چیزیں سیل کریں گے، یقیناً ان کو اس سے فائدہ ہے، لیکن مجھے اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجھے پروڈکٹ ہنٹ نہیں کرنی، پروڈکٹ وہاں پہ موجود ہے، اسی پروڈکٹ کو آپ سیل کر رہے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ 6 مہینے کی کمٹمنٹ مانگتے ہیں، آپ سے لکھواتے نہیں ہیں کچھ بھی۔ 6 مہینے کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ اس 6 مہینے میں آپ پوری مکمل طور پر اے ٹو زی سیکھ جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 6 مہینے کے بعد بھی آپ انہی کے پروڈکٹ سیل کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ 5 ہزار ڈالر میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کو خریدنے کے میں، اور پروڈکٹ کو وہاں امیزون کی جو ویئر ہاؤس ہے وہ آپ کے اپنے پیسے سے ہی جائے گا، آپ کو دن میں صرف 1 گھنٹہ خرچ کرنا ہے، آپ اس 15 ہزار میں ڈالر کی انویسٹمنٹ میں 1500، 1800، 1600، 1500، 1800 ڈالر پر منتھ کمائیں گے۔ لیکن جیسے ہی کماتے جائیں، 5000 کی انویسٹمنٹ کی تھی، 1500 کمایا، آپ نے 1500 اس میں انویسٹ کر دیا، اب ہو گئے 6500۔ اب 6500 پہ 2000 ڈالر کما رہے ہوں گے۔ اب 2000 ڈالر آپ کے پاس آئے تو 6.5 میں 2000 اور ایڈ کر دیا آپ نے، 8000 ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ آہستہ آہستہ 10 ہزار ڈالر تک آپ پہنچ جائیں گے تو آپ مہینے کے 4 سے 5 ہزار ڈالر کما لیں گے۔ یہ آپ کو اس کے بعد انویسٹ ضرور اور مزید نہیں کرنی پڑے گی۔ 4-5 ہزار ڈالر پاکستان کے لحاظ سے تو بہت ہے، اگر آپ پاکستان سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا US میں بیٹھے ہیں پھر بھی بہت بہتر ہے، اور اس میں آپ کو دن میں صرف 1 گھنٹہ خرچ کرنا ہے، لیکن آپ اسی جاب پہ یا اسی بزنس پہ بیس نہیں کریں گے۔ آپ کے پاس 10-15 ہزار ڈالر آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر آپ کریں گے دوسرے کام۔ اس کام میں کیا ہوگا کہ آپ کو 3-4 ہزار ڈالر ایک ٹرانزیکشن میں، اور اگر آپ کو مہینے میں 2 سے 3 ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو جناب لکھ پتی یا ملینئر بننے کا فارمولہ میرے پاس بھی اب آ چکا ہے۔ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں پہلے پریکٹیکلی اس کو کر لینا چاہتا ہوں۔ میں صدیقی اکیڈمی آف لرننگ انشاءاللہ لانچ کرنے والا ہوں، لیکن اس میں مجھے 3 سے 4 مہینے 6 مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں ایک ہر چیز کو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں پہلے فارمولیٹ کر لوں صحیح سے، پریکٹیکلی اس کو میں خود کر لوں، تاکہ مجھے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کا پتہ ہو۔ اگر مجھے نقصان ہوتا ہے مجھے نقصان کا پتہ ہو، اگر مجھے فائدہ ہو تو فائدے کا پتہ ہو۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ بزنس کریں گے نقصان کو ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ انفیکٹ میں نے پہلے نقصان کو ذہن میں رکھا ہے۔ اچھا، پھر میں نے کیا کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی سیکھ رہا تھا تو میں نے ایک پروڈکٹ لانچ کی امیزون کے اوپر، Amazon.com یعنی USA میں۔ مجھے دوسرے دن جو ہے اس کا آرڈر آ گیا۔ میرے پاس پروڈکٹ نہیں تھی، میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو پروڈکٹ جب امیزون میں لانچ کرتے ہیں، امیزون کی آپ نے سبسکرپشن لینی ہوتی ہے، $70 منتھ ہے۔ جی ہاں، آپ کو انویسٹمنٹ تو کرنی ہے، بغیر پیسے والے سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ لوگوں نے ادھار لے کے یہ کام کیے ہیں۔ تو بہرحال وہ پروڈکٹ کا میں دوسرے دن جو ہے وہ آرڈر آ گیا، تو میں نے کسٹمر کو، بائر کو ای میل کی کہ میرے پاس آؤٹ آف آرڈر ہے، مطلب آؤٹ آف آرڈر یعنی مطلب انوینٹری نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو معذرت کر لی، اس لیے مجھے نیگیٹو ریویو نہیں ملا۔
یہ ریویوز پہ بڑا ہی بیس کرتا ہے، دنیا آپ کی ریویوز پہ چل رہی ہے سارا کا سارا بزنس. تو بہرحال یہ میں نے ٹیسٹنگ کی، الحمدللہ کامیاب ہو گئی، تو اس کے بعد مجھے حوصلہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں ودن 6 منتھس تمام چیزیں آپ کے لیے لے کے آنے والا ہوں. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتاؤں گا، انگلی پکڑ کے جسے کہتے ہیں. میں خود موجود ہوں گا، آپ کو ڈائریکٹ کرتا رہوں گا. لیکن یہ مت سمجھیے گا اگر صدیقی صاحب ایز اے مینٹور آپ کو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو اوور 90% آپ کو فائدہ ہی ہوگا. لیکن نقصان کا ضرور ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی کسی بزنس کے معاملے میں آپ آئیں اگر آپ تو ضرور ذہن میں رکھیے گا، مائنڈ میک اپ کر کے آئیے گا، 100% فائدہ نہیں ہونا. اسی طرح سے آپ کا بزنس یا کمائی حلال ہوتی ہے. اگر 100% آپ کو فائدہ ملے گا تو جناب بہت ساری جگہیں آپ $10,000 دیجئے، مہینے کے $1,000 جو ہے $1,500 یا $500 آپ کو ملتے رہیں گے. 100% آپ کو نقصان نہیں ہوگا. دیٹ از حرام. آپ کو حلال کرنا ہے تو آپ کو رسک، جس چیز میں رسک ہوگا وہ آپ کو حلال ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں سون آپ کے لیے لے کے آنے والا ہوں، سون انشاءاللہ تعالیٰ. یوٹیوب کے بارے میں پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یوٹیوب کا چینل کیسے بنانا ہے، اس کو مونیٹائز جلدی کیسے کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی کچھ پریکٹیکل، کچھ میں تجربات کر رہا ہوں کسی کے ساتھ مل کر کے. بلکہ انفیکٹ میری چھوٹی بہن کی بچیاں ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. تجربہ بہت اچھا جا رہا ہے. ایک دفعہ وہ مونیٹائز ہو جائے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ بغیر چہرہ دکھائے کون سی چینلز آپ بنا سکتے ہیں، کہاں سے بنا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کیسے جلدی مونیٹائز ہونا ہے. بیک گراؤنڈ میں ان تمام چیزوں پہ میں کام کر رہا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ پیسہ تو میں بھی کما سکتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت فائدہ ہوگا، میرے دل کو تسلی اس وقت ہوگی جب میرے فارمولے پہ آپ لوگ پیسے کمانا شروع کریں. جی ہاں، جب میرے فارمولے پہ میں آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے چلوں، آپ لوگوں نے اس سے پیسہ کمانا شروع کیا، بیسیکلی مجھے دل کو یا دلی سکون اسی وقت ہوگا. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسٹینڈ بائی بالکل بیٹھیں. آپ ذہن بنا کے رکھیے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، انشاءاللہ پیسہ کمانا ہے. بالکل بھی کہتے ہیں نا کہ لا تحزن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کرو، غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ نکالنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. قرآن کو ساتھ کے لے کے چلنا ہے، حدیث کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، نماز کو، صدقے کو، تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. اللہ کے اوپر ہی بیس کرنا ہے. کرنا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ کے اوپر ہی بیس کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات، کے اعمالوں کو دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت آپ نے اچھی رکھنی ہے کہ جناب جب بھی مجھے کوئی بھی انکم آئے گی، پروفٹ آئے گی، اس کا میں ایٹ لیسٹ 5% نکال کے الگ رکھ دوں گی یا رکھ دوں گا. اس کو میں نے لوگوں کی چیریٹی کے لیے، لوگوں کی کو فائدہ پہنچانے میں اس کو ہیلپ کرنا ہے. جگہ جگہ دسترخوان لگا کر کے ان کی عادتیں خراب نہیں کرنی ہیں. جگہ جگہ دسترخوان لگا کر کے ان کی عادتیں خراب نہیں کرنی ہیں، بلکہ میں نے کوئی یہ نیت رکھے، میں نے کوئی ایسی جگہ لوگوں کو دینا ہے جہاں کہ وہ لوگ آ کر کے مجھ سے سیکھیں، اور جو اندھیرا ہے، جو اندھیرا اجالے میں آئے، وہ تمام چیزیں سیکھ کر کے خود کرنا چاہیں، خود کر سکیں، اپنے گھر کے جو پال سکیں، خود سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں، بجائے اس کے کہ جگہ جگہ دسترخوان لگا کر کے پورے ملک کا، پورے شہر کا، کراچی شہر کا ستیہ ناش مار دیں. ساری کی ساری پولیٹکس آج صرف اور صرف دسترخوان پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا کل انشاءاللہ. کل ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. آج ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ خود ایک وہ ٹاپک ہے. پورے شہر کا ستیہ ناش مار رکھا ہے اس پولیٹکس نے. اس پولیٹکس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے خربوں کا ان کو جو ہے امداد مل رہی ہے. پوری دنیا سے میرے جیسے بے وقوف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا اور UK میں، جرمنی میں، جو لاکھوں روپے ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سلسلہ چل کیا رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان چاروں کو پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب اپنے جو مرحومین، میرے مرحومین، محلے کے مرحومین، کراچی شہر کے مرحومین، پورے پاکستان کے مرحومین، انفیکٹ پوری دنیا کے مرحومین جو مسلمان ہیں ان تک ضرور پہنچا دیجئے. آپ کا یہ تحفہ وہاں عالم برزخ میں قیامت کے دن اور اس کے بعد جو ان کے بہت کام آنے والا ہے. وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، سے اپنے والدین نہیں، سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.